السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اچھا عالم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اوکے، آج ہم تجوید سے پہلے تفسیر کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہماری تفسیر لاسٹ ٹائم ہو چکی تھی آیت نمبر 1 to 6 تک، اوکے؟ اب انشاءاللہ ہم آیت نمبر آج 7 to 11 تک انشاءاللہ آج ہم تفسیر کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اوکے جی، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ایک لڑکے کی۔ غلام بیٹے کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہاں۔ اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل، نہیں ہم نے بنایا، لہو واسطے اس کے، من قبل، اس سے پہلے، سمی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ایک لڑکے کی۔ غلام بیٹے کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہاں۔ اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل، نہیں ہم نے بنایا، لہو واسطے اس کے، من قبل، اس سے پہلے، سمیہ، ہم نام، مثل، مانند۔ سمیہ کا لفظ جو ہے یہ شبیہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اس جیسا کوئی بنایا ہی نہیں۔ تو اب اس جیسے سے دو مراد ہوئے۔ نمبر ایک، اس نام جیسا کسی اور کا نام نہ تھا، اور نمبر دو، اس بچے جیسا کوئی اور بچہ نہ تھا، یعنی آج تک ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا۔ کیسا بچہ؟ یحییٰ جیسا۔ کیسے؟ کہ جو اتنے بوڑھے والدین سے پیدا ہو۔ ایک تو یہ خاص خصوصیت، دوسرے یہ کہ ان کے اندر بچپن سے ہی جو خاص خوبیاں تھیں وہ کسی اور بچے میں آج تک پائی ہی نہیں گئی۔ تو سمیہ نام میں مشابہت بھی ہو سکتی ہے اور صفات میں بھی، اور ان کی دیگر خصوصیات میں۔ کسی اور کے اندر ایسی خصوصیت تھی ہی نہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ آل عمران میں آپ نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نماز ہی کی حالت میں خوشخبری دی فرشتوں کے ذریعے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ اور یہاں سادہ طور پر ذکر کیا گیا کہ اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں، اور وہاں کیا بتایا گیا کہ نماز کی حالت میں انہیں یہ خوشخبری دی گئی، اور جیسی انہوں نے دعائیں مانگی تھی وہ ساری قبول ہوئی۔ یعنی انہوں نے صرف بیٹا نہیں مانگا بلکہ اس کے ساتھ باصفات بیٹا مانگا، تو اللہ نے ان کو ان کی پسند اور مرضی کا ہی
عطا کیا. قال کہا ربی اے میرے رب انا یکون لی غلام کیوں کر ہو سکتا ہے میرا بیٹا. یہاں انکار نہیں کر رہے بلکہ حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں. یا رب میرا بیٹا ہو کیسے سکتا ہے. وکانت امرأتی عاقرا اور ہے میری بیوی بانجھ یعنی اولاد پیدا نہیں کر سکتی. وقد بلغت اور تحقیق میں پہنچ چکا ہوں من الکبری بڑھاپے سے عتیا سرکشی کو. عطایاتو عتون سرکشی کو کہتے ہیں یعنی بڑھاپے کی حد کو انتہا کو. یعنی سرکشی یہاں نیگیٹو معنوں میں نہیں بلکہ بڑھاپے کی صفت کے طور پر آ رہا ہے کہ میں انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں کہ میرے اعضاء جواب دے چکے ہیں, ہڈیاں سوکھ چکی ہیں, پیچھے بھی آپ پڑ چکے ہیں. قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. قال کذالک فرمایا اسی طرح ہوگا. کس طرح؟ جیسے اللہ چاہے گا. قال کہا کس نے؟ فرشتے نے جو خوشخبری لے کر آیا تھا, کیونکہ سورۃ آل عمران سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہم کلام نہیں ہوئے تھے بلکہ فرشتے کے ذریعے کلام فرمایا تھا. قال ربک کہا تیرے رب نے, یہ فرشتہ کہہ رہا ہے زکریا علیہ السلام سے, کیا کہا ہے تیرے رب نے؟ ہوا وہ یعنی اس طرح بیٹا پیدا کرنا اس بڑھاپے میں علیہ مجھ پر ہین بہت آسان ہے. وقد خلقتک حالانکہ تحقیق پیدا کیا میں نے تجھ کو, من قبل اس سے پہلے, ولم تک شیئا اور نہ تھا تو کوئی بھی چیز. اگر تجھے اللہ نے عدم سے وجود دیا تو بھلا تیرا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا. اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں, ہر چیز ممکن ہے. اور یہ اتنی زبردست دلیل ہے یہاں پر اور اتنی امید دلاتی ہے کہ اللہ تعالی اس قدرت اور شان والا ہے کہ جس کے آگے صرف کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کن کہنے کی ضرورت ہے بس. اور اس کے لیے بہت زبردست مثال ہے کیا کہ تو خود کچھ نہ تھا, تو کچھ بھی نہیں تھا تو موجود ہے. اگر تو نہ تھا تو ہے, تو تیرا بیٹا جو ابھی نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا. تو وہ رب تو سب کچھ کر سکتا ہے. یعنی کہ ایسی حالت میں خوشخبری ملنا کہ جو بظاہر ناممکنات میں سے نظر آتا ہے, اور اس خوشی کی انتہا کہ واقعی یعنی یہ حیرانی اور تعجب کا اظہار ہے کہ واقعی جب ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی قدرت پر حیران ہوتے تو ہم کہتے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق بات کر رہے ہوتے یا یقین دہانی کے لیے. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آیَةً کہا اے میرے رب بنا میرے لیے کوئی نشانی, کوئی نشانی تو دے. اب یہ بھی کیوں کہا؟ تاکہ یقین آ جائے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا رب ارنی کیف تحیی الموتى, مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ قال اولم تؤمن, ابراہیم تمہیں یقین نہیں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ قال بلا, یقین ہے. ولکن لیطمئن قلبی, میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے, دل کا اطمینان چاہیے. تو یہاں یہ بھی نشانی کس لیے مانگ رہے ہیں؟ اطمینان مزید کے لیے. یقین ہے لیکن تسلی کے لیے, جسے کہتے ہیں نا ری ایشورنس. قال آیتک کہا نشانی تیری. کس نے کہا؟ فرشتے نے کہا, کیونکہ فرشتہ بول رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کے میسنجر کے طور پر. اللہ تکلم الناس کہ نہ تو کلام کرے گا لوگوں سے, ثلاثہ 3 لیال راتیں, سویہ لگاتار. سویہ کا لفظی معنی ہوتا ہے صحیح سالم, نہ بیماری نہ عیب, یعنی بغیر کسی وقفے کے مراد ہے. اب سویہ کے بھی 2 معنی کیے گئے. ایک تو ہے
لیالن سویہ یعنی لیالن کی صفت کے طور پر، اور دوسری زکریا علیہ السلام کی حالت کو بیان کرنے کے لیے. زکریا علیہ السلام کی حالت کیا تھی؟ یعنی کہ تم بات نہیں کر سکو گے، یعنی بغیر کسی بیماری کے. عام طور پر انسان کب نہیں بول سکتا، بولنا کب بند ہوتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات صدمہ شدید ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا شوق میں چلا گیا، بولنا بند کر دیا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ویسے صحت مند ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، ان کی زبان، آنکھ، دل، دماغ فنکشن ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ غم یا صدمے یا خوف کی ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ بول نہیں سکتے، بولنا چاہتے بھی تو بول نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں جیسے فالج وغیرہ یا لقوہ یا کچھ اور تکلیف کہ جس میں انسان نہیں بول سکتا، یعنی کبھی کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے اور کبھی کسی ذہنی یا جذباتی تکلیف کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بول نہ سکو گے، اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ تمہیں کوئی نعوذ باللہ بیماری لاحق ہو جائے گی، تم صحیح سلامت ہوگے. سبیہ کے دو معنی کیے گئے، ایک ہے صحیح سلامت تندرست اور دوسرا ہے لگاتار. تو لگاتار کس کے معنی میں ہوگا؟ یعنی لیال کی صفت کے طور پر کہ راتیں لگاتار، یعنی 3 راتیں مسلسل بات نہیں کر سکو گے. اور دوسرا کیا کہا گیا کہ کوئی بیماری نہیں ہوگی، صحیح ہوگے، لیکن بس اللہ کی طرف سے ایک ایسی کیفیت ہوگی کہ تم سب باتیں چھوڑ دو گے اور صرف اللہ کی تسبیح کرو گے. سورۃ آل عمران میں بھی یہ بات گزر چکی ہے، وہاں رات نہیں دن کا لفظ آتا ہے. ثلاثۃ ایام الا رمزا، آیت 41 میں. فخرج علی قومہ، تو وہ نکلے اپنی قوم پر. کون؟ زکریا علیہ السلام. کہاں سے نکلے؟ من المحراب، محراب سے نکلے. محراب کیا ہے؟ محراب کا روٹ کیا؟ پیچھے گزر چکا ہے، اس لیے آپ سے پوچھ رہی. حرب، حرب، حرب کس کو کہتے؟ جنگ کو. تو محراب اسم ظرف ہے، جنگ کی جگہ. جنگ کی جگہ یہاں ہیکل میں کون سی ہو سکتی ہے؟ یعنی عبادت کا، یعنی عبادت جہاں کی جاتی ہے، یعنی مسجد ہو سکتی ہے، یا مسجد میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام کے لیے آگے کا حصہ جو بنا تو اس کو محراب کہتے ہیں. تو یہاں وہ حصہ مراد نہیں ہے، مراد اس سے عبادت گاہ یا مسجد یا حجرہ یا بالا خانہ، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، جہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ نے سورۃ آل عمران میں بھی پڑھا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، کہ جب یہ بشارت آئی تھی اس وقت وہ اپنی عبادت کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اور نماز پڑھ کے وہ سارا حکم سن کے باہر نکلے. فخرج علی قومہ، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ نماز کا وقت تھا تو وہ اندر آنا چاہتے تھے، تو انہوں نے دروازہ کھولا اور جب بات کرنا چاہی تو زکریا علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. فأوحى الیہم، اشارہ کیا ان کی طرف. اوحا کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ وحی سے. واوحی، وحی کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ خفیہ اشارہ. یہاں لفظی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، وحی کی نہیں کریں گے اب ترجمہ یہاں، بلکہ کیا ترجمہ کریں گے؟ اشارہ کیا. اب واو ہے یہ جو ہے یہ ثلاثی ہے، 3 حرف ہے. تو یہ الف کیا ہے؟ زائد، زائد ہے، تو اس نے اس کو بنا دیا ثلاثی مزید، یعنی 3 میں مزید ایک اور آ گیا. ٹھیک ہے. اوحا کا معنی کیا ہے؟ اشارہ کیا. کرنے کے لیے عام طور پر زیادہ استعمال ہوتا ہے، زیادہ حرف آتا ہے. اوحا اشارہ کیا، الیہم ان کی طرف، یعنی اشارے سے بات کی. ان کے سبحو سب تسبیح کرو، بکرتم و عشیہ صبح اور شام. بکرہ سے مراد کیا ہوتی؟ صبح کا وقت. کب سے کب تک؟ طلوع آفتاب سے
دوپہر تک، یعنی دن کا ابتدائی حصہ، یعنی زوال سے پہلے کا. اور عشی کہتے ہیں عصر سے مغرب، یعنی صبح شام مراد ہے. دن کے ابتدائی اور پچھلے حصے میں اللہ کی تسبیح بیان کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بھی تسبیح کر رہے تھے اور انہوں نے سب کو بھی کیا کہا، تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو. کیوں؟ اللہ کے ذکر میں سب شریک ہو. کیوں کہا کہ تم بھی تسبیح کرو؟ وہ خود تو کر رہے تھے کہ ان کو اللہ بیٹا دے رہا تھا، تو باقی سب کو بھی کہا تم بھی تسبیح کرو. اللہ تعالیٰ چونکہ ان کو ایک عام حالات سے یا عام روٹین سے ہٹ کر ایک بہت بڑی نعمت اور ایک معجزہ دکھانے والا تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک طرح سے معجزاتی پیدائش ہے. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص 110 سال کا اور بیوی 90 سال کی اور اس کی اولاد ہو. تو چونکہ ایک ایسی چیز ہونے والی تھی کہ جو سب کو حیران کر دینے والی تھی، تو وہ اس کی ایک طرح سے پہلے سے تیاری تھی. انسبحوا بکرۃ وعشیا. اور ویسے بھی ہم صبح شام تسبیح کرتے ہیں، لیکن ان حالات میں جب اللہ کوئی خوشی دے، کوئی نعمت دے، تو اور زیادہ اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے. دیکھیے یہ جو تسبیح ہے نا اللہ کی، یہ جذباتی کیفیات میں بہت مددگار ہوتی ہے. جب آپ کو غم ہو، تکلیف ہو، تو اس وقت بھی علاج کیا ہے؟ تسبیح. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جا رہی تھی تو آپ کے کیا کہا؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اور اس سے پیچھے آپ دیکھیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہم جانتے ہیں کہ تمہارا دل گھٹتا ہے لوگوں کی باتوں پر. تو جب دل میں گھٹن ہو، تنگی ہو، غم ہو، دکھ ہو، اس وقت بھی تسبیح فائدہ دیتی ہے. اور جب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ خوشی کا عالم ہو، نعمت مل رہی ہو، تو اس وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے. یعنی جو جذباتی کیفیات ہیں ان میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو. اس کے برعکس اور زیادہ اللہ کی تسبیح اور تعریف اور حمد بیان کرنی چاہیے. ان آیات کی ذرا ایک آپ تلاوت سنیں قاری باسط کی آواز میں. ابتدائی چند آیات کی بہت ہی خوبصورت انداز سے پڑھا ہوا ہے، اس سے آپ کو آیات اور اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی. پھر آگے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا.
کیا سمجھ آئی؟ قرآن مجید کو اگر مختلف قرآت میں سنیں تو اس کے سمجھنے کا ایک اور ہی لطف ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ لوگوں کی ٹھیک. جی قرآن پاک کی تلاوت سننے کے بعد آپ لوگوں کو کیا سمجھ آیا؟ ہینڈ ریز کر کے بتائیں. زیادہ اچھے سے سمجھ آیا؟ تفسیر جو استاذہ نے پڑھائی دل میں اتری؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جو لیسن یاد کیا ہوا تھا تو اس کی ٹرانسلیشن ساتھ ساتھ سن رہے تھے تو ساتھ ترجمہ بھی دماغ میں چل رہا تھا تو وہ ماشاء اللہ وہ پتہ چل رہا تھا کہ تلاوت ہوتے ہوئے قرآن مجید کے الفاظ سمجھنے میں آسانی ہو رہی تھی الحمدللہ. تو دل پہ اثر بھی ہو رہا تھا بہت زیادہ. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. تو جب آپ لوگ ٹرانسلیشن یاد کریں گے نا جب بھی تلاوت قرآن پاک کی چل رہی ہوگی تو آپ لوگوں کو آرام سے سمجھ آئے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے یہاں. جی الحمدللہ. اوکے آیت نمبر 11 کی طرف چلتے ہیں. تھوڑی سی ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں یہاں پہ. آیت نمبر 11 سے پہلے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے زکریا بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایک لڑکے کی نام جس کا یحییٰ ہوگا. نہیں ہم نے بنایا اس کا اس سے پہلے کوئی ہم نام. اچھا اس کے استاذہ نے 2 معنی بتائے تھے تو اس کے کیا 2 معنی ہیں؟ جی کہ ہم نے نہیں بنایا اس کے جیسا کوئی ہم نام. آپ لوگ نے نوٹ ڈاؤن کیا ہوگا نا تو اس میں سے مجھے بتائیں شامش یا عائشہ. نام میں مشابہت ہو سکتی ہے اور صفات میں جی یعنی صفات میں یعنی بچے اس بچے جیسا کوئی ہم نہیں بنایا. ٹھیک ہے الحمدللہ. اوکے جی اب آیت نمبر 11 کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب نکلی یعنی اس کی قوم نکلی محراب سے اپنی قوم پر محراب سے تو اس نے اشارہ کیا طرف نکلی کہ تسبیح کرو صبح اور شام. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے ہمیں تسبیح کے بارے میں؟ جی جی اس طرح جی نائلہ. جی یہاں پہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صبح شام ذکر کریں جو اذکار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں صبح شام الحمدللہ. کی. جی اذکار اور ہمیں اذکار کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے؟ تسبیح کرو صبح شام یعنی کہ اپنے رب کو یاد کرو. خوشی میں غمی میں تکلیف جی میں کوئی نعمت ملے تب. جی صوبیاز کر. میم اس سے پتہ چل گیا کہ اذکار کتنے ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ 3 دن تک ہم کلام نہیں ہونا کسی سے پر اتنا مطلب ضروری تھا کہ وہ اپنی قوم کو اس بات پہ وہ کہنا چاہ رہے تھے اشارے سے ہی کہہ رہے تھے کہ صبح و شام تسبیح ضرور ہے جس نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. بالکل. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں اعتکاف کیا جاتا ہے. اعتکاف کیوں کرتا ہے انسان؟ میم تاکہ لوگوں سے ہم کلام نہ ہو سکے اور جتنا وقت ہو سکے اپنے اللہ سے صرف پوری ٹوٹلی جو ہے اپنا لو جو ہے وہ اپنے رب سے جوڑ سکے. نہ کسی سے ہم کلام ہو نہ ہمارا مائنڈ کہیں ڈسٹریکٹ ہو صرف ساری توجہ صرف اللہ کی طرف ہو. بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے 3 دن تک کسی سے ہم کلام نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اور پھر جی کیا کرنا ہے وہ اشارے سے پھر بتا رہے ہیں کہ صرف کیا کرو اللہ تعالیٰ کی صبح اور شام تسبیح بیان کرو. تسبیح کر رہی ہے. الحمدللہ. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم پر بھی کوئی تکلیف آئے یا ہمیں کوئی نعمت ملے تو ہم نے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح شکر بیان کرنی ہے. بالکل. جیسے آپ سے ہم کو کہا گیا تھا
کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو آپ کس قدر غم میں ہیں، بس آپ کیا کریں، صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ دوسری بات یہ کہ تسبیح سے انسان کو پاور ملتی ہے، اس کو علم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے جو میری فیلنگ کو سمجھ رہا ہے، میری تکلیف کو سمجھ رہا ہے اور میری خوشی کو بھی سمجھ رہا ہے، کیونکہ اس وقت انسان اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہے، زیادہ تر تکلیف اور غم۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو یہی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ تم کیا کرو، اللہ کو یاد کرو، کیونکہ اللہ کیا ہے، تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا اس کے اوپر، ان آیات پر جو آج گزری؟ اور اللہ تعالیٰ جیسے ذکری علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کیسے مطلب پیدا کریں گے میرے لیے بیٹا، اور میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بھی اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا کہ کیا تمہیں نہیں پیدا کیا میں نے، تم تو کچھ بھی نہیں تھے۔ جی صوبیہ۔ یس میم، اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب وسیلے یا ذرائع یا سب نہیں ہے، وہ ہر چیز جو انسان جو پیدا نہیں ہوا ہوتا وہ واقعی فنا ہوتا ہے، اس وجود ہی نہیں ہوتا کوئی، لیکن اللہ اس کو بھی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے کہ جب تم کچھ نہ تھا میں نے تمہیں پیدا کیا، تو میں اللہ کے لیے تم کو بھی پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بات نہیں ہے، بالکل۔ تو یہ یحییٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا اور ان کا پیدا کرنا ایک معجزہ تھا، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اوکے جی، اچھا مجھے یہ بتائیں ترجمہ کس کس نے یاد کیا ہے؟ ہینڈ ریز کریں جس نے ترجمہ یاد کیا ہے۔ اوکے، الحمدللہ، اور صرف 2 جنوں نے یاد کیا بس، اور کسی نے یاد نہیں کیا؟ ترجمہ یاد کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، میں اسکرین جو ہے وہ اشتراک کے لیے، تو آپ لوگ جو ہے ترجمہ سنیں، ٹھیک ہے۔ اوکے نائلہ، آیت نمبر 1 سے سنائیں آپ۔ سادہ استاذہ میں قرآن، قرآن اوپن کر لوں؟ جی جی جی، سادہ قرآن پاک آپ کھول لیں۔ جی جی۔ جی استاذہ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، ذکر رحمتی، ذکر رحمتی، رحمت کا، ربی کا، آپ کے رب کی، عبدہ، اپنے بندے پر، اپنے بندے پر، زکریا پر، اس جب نادا پکارا، ربہ، اس نے اپنے رب کو، نداءً پکارنا، خفیہ چھپی آواز سے، قال کہا، ربی اے میرے رب، انی میں، وہانا اور کمزور ہوگی، العظم ہڈیاں، منی میری، واشتعال اور بڑک اٹھا، الرأس میرا سر، شیبہ بڑھاپے سے، ولما اور نہیں، آکن ہوا میں، بدعائی کا پکارنے سے، ربی اے میرے رب، تجھے پکارنے سے، ربی اے میرے رب، شقیہ بے مراد، وانی، بارک اللہ فیکم نائلہ۔ صوبیہ آگے سے آپ پڑھیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، و اور انی بے شک میں، خفتو خوف کھاتا ہوں،
الموالیہ وارثوں سے، من ورائی اپنے پیچھے، وکانت اور ہے، وکانت امراتی اور ہے میری بیوی، آخر بانج، فہبلی بس عطا کر مجھے من لدن کا اپنے پاس سے، ولی کیا وارث، یرثونی وہ وارث ہو میرا، و یرثو اور وارث ہو، من آل یعقوب وہ وارث ہو اور آل یعقوب کا، وجعلہ اور بنا اسے اے میرے رب ردیہ پسندیدہ. الحمدللہ، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے. اوکے جی، اب آپ لوگ کیا کریے، آپ لوگ اپنی نا جو میٹنگ ہے اس کو لیٹ کر دیجیے اور دوبارہ سے ریجوائن کریں، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہماری میٹنگ آف ہو جائے گی تو ہماری جو تجوید ہے وہ بیچ میں چھوٹ جائے گی، اس لیے ٹھیک ہے. اوکے میم.